اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب دو مسلمان بھائیوں کے درمیان کوئی جھگڑے کی چیز بحث بن جائے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دوسرے اس کے مسلمان بھائی ہیں وہ ان کی صلح کرا دیں۔ جب بھی مسلمانوں میں کوئی کسی قسم کا اختلاف پیدا ہو جائے تو جو دوسرے عقل مند سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں ان دونوں کی صلح کرا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے بھی یہ حکم دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا ہے کہ جب مسلمانوں کے درمیان کوئی بھی جھگڑا طول پکڑ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر علم کا نقصان ہوتا ہے، علم کا نقصان ہوتا ہے، خاص کر کے جب کسی دینی مسئلے میں ٹکرائے تو ان کو بٹھا کر دونوں کو سمجھائے، پہلے دونوں کی بات سنیں پھر فیصلہ دیں تاکہ اچھی طرح وہ دونوں سمجھ جائیں اور اس پر عمل کر کے آپس میں صلح کر لیں اور اختلاف کو یہاں سے ہی ختم کر دینا چاہیے، نہ کہ اس کو بھڑکانا چاہیے۔ آج بدقسمتی سے ہم مسلمانوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ اگر دو بھائی بھی آپس میں لڑیں تو جو مخالف ہوتے ہیں وہ آدھے آدمی ایک بھائی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، آدھے بھائی دوسرے کے ساتھ، آدھے لوگ دوسرے بھائی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، تو مسئلہ طول پکڑتا رہتا ہے۔ طول پکڑنے سے ان کی ایک تو کھاڑ بن جاتی ہے، دعا وہ ایک دوسرے کو لڑا پڑا مروا کے پھر اپنی راستہ جو ہے وہ نکال لیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانا کبیرہ گناہ ہے، امت مسلمان کو لڑانا کبیرہ گناہ ہے اور تمام مخلوق کو آپس میں لڑانا کبیرہ گناہ ہے۔ غیر مسلم بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی بھائی ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے پاکستان میں غیر مسلم رہ رہے ہیں تو جتنے ہم اس ریاست کے حقدار ہیں اتنے ہی وہ حقدار ہیں، کیونکہ وہ اس میں رہ رہے ہیں۔ ہر جو حقوق ہمارے لیے ہیں وہی حقوق ان کے لیے ہیں۔ جتنا کہ دین مفتیوں کے لیے ہے اتنا ہی دین عام لوگوں کے لیے بھی ہے۔ مسلمانوں کا ایک ہی دین ہے، ایک ہی مذہب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بدقسمتی سے ہمارا منہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن ہم بات بڑی کر دیتے ہیں، چھوٹا منہ اور بڑی بات، ہم سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ آج جو مسئلہ بنا ہوا ہے مرزا محمد علی جیلہ والے کا اور تمام مسلک والے بھائیوں کا، آج تمام مسلک والے بھائی جو ہیں وہ آپس میں اکٹھے ہو گئے۔ الحمدللہ یہ خوشی کا مقام ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی مسلک ہیں وہ اکٹھے ہو گئے، جتنے بھی فرقے ہیں اکٹھے ہو گئے اور مرزا محمد علی جیلہ والے ایک پاسے ہیں اور تمام فرقے ایک پاس ہیں۔ اب ان میں صلح کرانی یہ مسلمان بھائیوں کا ہی کام ہے کہ وہ آئیں، بیٹھیں اور جو بھی مسئلہ ہے اس سے معذرت کر لیں اور آئندہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی جائے، تب یہ مسئلہ ختم ہوگا۔ جیسا کہ
مرزا محمد علی جہلم والے، حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو کلمات فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں، یہ ہمیں ان چیزوں کی ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ امت میں انتشار پیدا کرنے والی بات ہے۔ امت میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے امت میں انتشار پھیلانے والی بات ہے، انتشار پھیلانے والی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، برا بھلا مت کہو۔ تو ہم مسلمان ان کی غلطیاں ہم نہیں ہائی لائٹ کر سکتے، ہم بہت چھوٹی لیول کے بندے ہیں، چھوٹی لیول سے بھی چھوٹی لیول کے، ہم چھوٹی لیول کے بھی چھوٹی لیول کے بندے ہیں۔ ہمارا اتنا عقل ہی نہیں ہے، ہماری اتنی سمجھ ہی نہیں ہے، ہماری اتنی پہچان ہی نہیں ہے، ہماری اتنی سوچ ہی نہیں ہے جتنی ہم بات کر جاتے ہیں۔ یا تبعین کے بارے میں ہم بات کر جاتے ہیں، ہم میں وہ شعور ہی نہیں ہے، ہمیں شعور ہی نہیں ہے بات کرنے کا۔ ہم تو بس برائے نام نہیں کہ مسلمان ہیں۔ صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات کرنی، غلط بیانی سے کام لینا، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو زیب ہی نہیں چیز دیتی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی غلطیاں کو ہائی لائٹ کریں۔ وہ بڑے لیول کے لوگ تھے، بڑے لیول کے لوگ تھے، ہم چھوٹے لیول کے لوگ ہیں، چھوٹے لیول کے بھی نہیں ہیں ہم۔ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ہر انسان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ہمارے ذمہ جو ڈیوٹی لگی ہے ہم اس کو نبھا لیں تو ہماری یہ بڑی خوش قسمتی ہے۔ ہمارے ذمہ جو ڈیوٹی لگی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے بعد صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ میں مالک حقیقی سے ملنے والا ہوں، اب اس دین کو پھیلانا تمہاری ڈیوٹی ہے۔ تو صحابہ نے وہ ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے جب تک حیات رہے۔ تو جب صحابہ کرام اس دنیا سے وصال کر کے تو وہ تباہ کی ڈیوٹی لگا ہے، بھائی ہم اس دنیا فانی سے کوچ کرنے والے ہیں، اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو دنیا تک پھیلاؤ۔ تو وہ ڈیوٹی دے رہے، پھر تابعین آ گئے، پھر ان کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگی تھی، وہ نبھاتے رہے۔ پھر جب وہ گئے تو پھر بڑے عالمہ سکالروں مفتیوں کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگی تو نبھاتے رہے۔ آج تم دیکھیں ہمارے ملک میں جس طرح کی ہم تقریریں کر رہے ہیں، یہ ہمیں زیب ہی نہیں دیتی۔ کبھی ہم صحابہ کے بارے میں باتیں شروع کر دیتے، کبھی ہم بزرگوں کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس طرف دھیان ہی نہیں دینا چاہیے، غلط بات کی طرف دھیان ہی نہیں دینا چاہیے۔ ہمیں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام بتانے چاہیے۔ ہمیں غلطیاں لائٹ کرنے کا کس نے کہا ہے؟ کسی نے سوال پوچھا ہے؟
مرزا محمد علی سے کسی نے پوچھا کہ معاویہ کیسے حکومت کرتے تھے؟ وہ خود بخود بیان کر رہا ہے، وہ خود بخود بیان کر رہا ہے۔ یہ امت کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا کام ہے۔ صحابہ کی غلطیاں کو ہائی لائٹ کرنا، تابعین کی غلطیاں کو ہائی لائٹ کرنا، یہ امت کو تقسیم کرنے کے مترادف ہے۔ ہمیں ایسی بات ہی نہیں کرنی چاہیے، ایسی گفتگو ہی نہیں کرنی چاہیے جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو، جس میں فساد برپا ہو۔ وہ ایسی گفتگو ہی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم سے قیامت والے دن کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ جو سوال پوچھے جائیں گے اس کی ہمیں اس طرف دھیان ہمارا ہونا چاہیے۔ جو ہم سے سوال پوچھا جائے گا قیامت والے دن، اس کی طرف ہمارا دھیان ہونا چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس کی تیاری ہم نے چھوڑ دی اور لوگوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کرنا ہم شروع ہو گئے۔ معذرت کے میں ساتھ یہ بات ایک طرف واضح کر دوں، قیامت والے دن ہم سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت اچھی کی تھی یا نہیں اچھی کی تھی؟ یہ نہیں ہم سے پوچھا جائے گا۔ جو سوال ہی ہم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کا پبلک میں بیان کرنے کا کوئی مقصد ہے نہیں مقصد۔ یہ ہر آدمی میری بات سے اتفاق کرے گا۔ یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو یہ کہا تھا کہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر؟ یہ انہوں نے نہیں کہا، یہ اس نے خود کام شروع کیا ہے۔ یزید نے خود کام شروع کیا ہے۔ جو بدی کرے گا اس کی سزا وہ ضرور پائے گا۔ صحابہ رسول نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ غلط کام کریں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے صحابہ کی غلطیاں الائٹ کرنے سے۔ استغفر اللہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے صحابہ جتنے بھی تھے وہ سب سچے تھے، ان میں کوئی غلطی نہیں تھی، ان میں کوئی غلطی نہیں تھی، وہ سب سچے تھے۔ تابعین سب سچے تھے۔ ہم جھوٹے ہیں، ہم جھوٹی فوائیں پھیلا رہے ہیں، پتہ ہم کو ہے کوئی نہیں، اور جو منہ میں آتا ہے کرتے ہیں، جو منہ میں آتا ہے کرتے ہیں، پتہ ہم کو کوئی نہیں۔ وہ سب سچے تھے، ہمارے بزرگ بھی سچے تھے، آگے ہم جھوٹے نکلے، ہم جھوٹیاں پھیلا رہے ہیں۔ اللہ کے صحابہ سب سچے تھے۔ ان کا جو اختلاف ہوتا تھا وہ بھی امت کے فائدہ ہوتا تھا، امت کا فائدہ ہی ہوتا تھا، نقصان نہیں ہوتا تھا۔ جو بھی اختلاف میں ان میں ہوتا وہ امت کے لیے فائدہ ہوتا، فائدہ ہوتا، فائدے سے خالی نہیں ہوتا۔ ان میں اختلاف ہی ایسا تھا کہ جو امت کو فائدہ پہنچے، مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے، ان کا یہ اختلاف تھا۔ ان کا اپنا کوئی اختلاف نہیں تھا کہ مجھے حکومت ملی چاہے نہیں ملی، ان کا آپس کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ان کا اختلاف صرف مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے کا تھا۔ اگر کسی کے پاس جیب میں 10 روپے ہوتے تھے
تو وہ کہتے تھے تو 1 روپیہ رکھ، باقی سب اللہ کے راستے میں تھے. 50 بکریاں ہیں تو صرف 20 رکھ، 30 اللہ کے راستے میں تھے. ان کا یہ اختلاف تھا. ان کا جو اختلاف تھا وہ مخلوق خدا کے لیے تھا، لوگوں کی بھلائی کا تھا، لوگوں کے نقصان کا ان کا اختلاف نہیں تھا. یہ بات واضح میں آپ کو بتا دوں. خواتین و حضرات میری اس بات کو توجہ سے سنیں. ان کا ذاتی کوئی اختلاف نہیں تھا. وہ سب سچے تھے. صحابہ رسول ہمارا زبان یہ بھی نہیں دیتی کہ ہم کوئی ایسی حرکت کریں ان کے بارے میں. ہمیں چیزیں بھی نہیں دیتی. ہم بالکل چھوٹے لیول کے لوگ ہیں، بالکل چھوٹے، کم عقل لوگ ہیں. ہم کم عقل لوگ اتنے بڑے بزرگوں کے بارے میں معاذ اللہ اتنی باتیں کر جاتے ہیں جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. ہماری جو ڈیوٹی ہے ہم صرف اتنا ہی بتا سکتے ہیں، بھائی آپ اللہ سے شرک نہ کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، حج، زکوٰۃ، سود نہ کھاؤ، والدین کی خدمت کرو. ہمارے ذمہ صرف یہ ڈیوٹی ہے. ہماری صرف یہ ڈیوٹی ہے لوگوں کو بتانا. ہم چھوٹے لیول کے لوگ چھوٹے لیول سے بات شروع کرتے ہیں. بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے انداز سے بات کرتے ہیں. چھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے انداز سے بات کرتے ہیں. اور ہم ذات کی کرکلی شتیریں جپے. پتہ ہمیں ہے کوئی نہیں، کسی بات کی ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں اس کا اثر کیا ہوگا، کیا اثر ہوگا اس کا. ہمیں پیار محبت والی گفتگو کرنی چاہیے. ایسی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے جیسے مخلوق خدا تصادم کرنے پر تول جائے. اگر کتاب لکھی گئی ہے آل محمد، مجھے نام نہیں آتا، ذرا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، تو اس کی غلطیاں، یہ کسی نے کہا ہے آپ کو کہ آپ ایسی غلطیاں بیان کریں؟ کسی نے بھی نہیں کہا. یہ آپ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. جن کو نہیں پتا ان کو بھی بتا رہے ہیں. مثال کے طور پر کہ مرزا محمد علی صاحب کے نزدیک یہ تمام فرقے برے ہیں. میں نہیں کہتا استغفر اللہ کہ فرقے برے ہیں. تو جب ان کی غلطیاں پبلک میں چسکے لگا کے بیان کرتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہ اثر ہوتا ہے، یار یہ سارے ہی برے ہیں، پیسے بٹور رہے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. ان میں فرق ہے. جب یہ سب برابر ہو جائے گی تو قیامت آ جائے گی. جیسا کہ میں انجینئر کا فارمولہ لکھ کے دے دیتا ہوں اور اپنے بزرگوں کو کہے کہ مجھے پڑھ کے بتائیں. اگر آپ کو کہے کہ گاڑی کا انجن تیار کرو تو آپ کر لیں گے؟ نہیں کر سکتے. بات اتنی کرنی چاہیے کہ جتنی حق جائز ہو.
اتنی بات کرو جتنی جائز ہے، ناجائز بات مت کرو۔ آپ مفتی مسعود حافظ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہو، یہ ہم برداشت کر جائیں گے، یہ ہم برداشت کر جائیں گے۔ مولانا الیاس حافظ اللہ تعالیٰ کے خلاف آپ بات کرتے ہو، ہم برداشت کر لیں گے، ہر چیز برداشت کر لیں گے۔ لیکن صحابہ رسول کی جب غلطی آپ ہائی لائٹ کریں گے تو ایک میں نہیں، کوئی بھی مسلمان تو برداشت نہیں کرے گا۔ آپ کو ایسی بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ جس مشن پر ہیں وہ بہترین مشن ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ آپ اس پر بات کریں، کوئی بھی مسلک آپ کو نہیں روک سکتا، آپ کو نہیں روک سکتا، کیونکہ ہر مسلمان کا مشن یہی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکام۔ تو کوئی مفتی مسعود بھی بڑے جتنے مرضی بڑے عالم ہوں، لیکن وہ بھی آپ کو ڈھک نہیں سکتے، کیونکہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کر رہے ہیں۔ آپ باتیں کرتے کرتے مسئلے کو بیچ میں لے آتے ہیں۔ آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، باقی ساری ویڈیو جو ہے آپ کی وہ مسلکوں پر ہوتی ہے۔ آپ کو یہ چیزیں بھی نہیں دیتی کہ آپ لوگوں کے مسلکوں کو اچھالیں۔ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کریں۔ ہماری ذمہ داری یہی ہے، ہم پر ہے، مسلمانوں پر، کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام بتائیں، بس اس سے زیادہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ نیکی کا حکم کرو، بدی سے روکو، یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا۔ نیکی پھیلاؤ اور بدی کو روکو، بس یہی ہمارا مشن ہے۔ ہم اتنا کی کام کر سکتے ہیں جتنی ہماری طاقت ہے، جتنا کا ہمارے پاس علم ہے، یا جتنا کا ہم جانتے ہیں۔ اگر ہم جتنا جانتے ہیں اس سے زیادہ ہم بات کریں گے تو پھر فساد شروع ہو جائے گا۔ اخلاق کے دائرے سے کوئی بھی آدمی باہر نکلے گا تو اس کا تصادم ہو جائے گا۔ اخلاق کا دامن جس وقت چھوڑے گا، جس وقت بھی بری بات کرے گا، اس کا لوگوں کے ساتھ مکالمہ شروع ہو جائے گا۔ اس بات پر ہر آدمی اتفاق کرے گا۔ پیار محبت کی گفتگو کرتے رہو، آپ غلطیاں بھی ہائی لائٹ کرو، لیکن مفتی مسعود کی غلطی آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی غلطی ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی غلطی ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، مولانا الیاس قادری حافظ اللہ تعالیٰ کی بھی غلطی ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، پیار سے محبت سے، لیکن صحابہ کی غلطی آپ نہیں ہائی لائٹ کر سکتے۔ اس پر پابندی ہے، اس پر پابندی ہے، یہ تمام امت کا اجماع ہے کہ ہم کسی بزرگان دین کی، صحابہ رسول کی، تبع تابعین کی ہم غلطی نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ہم اس معیار کے آدمی نہیں ہیں، ہمارا وہ معیار ہی نہیں ہے، ہمارا وہ عقل ہی نہیں ہے، ہمیں وہ شعور ہی نہیں ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، لیکن صحابہ رسول، تبع تابعین، بزرگان دین، اور ان کو ہم نہیں کر سکتے۔ معاذ اللہ، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ نیک بندے کی بدخوئی کرنی، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کی بدخوئی کرنی، علم والے لوگوں کی بدخوئی کرنی۔ یہ علماء دین کی توہین کرنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، یہ برا کام ہے۔ اگر وہ غلط بھی ہیں تو وہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم اپنے گھر کا فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم اپنے ملک کا فیصلہ نہیں کر سکتے، تو اتنے بڑے
علماء دین کا ہم فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ہم فیصلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ 1 کروڑ کے قریب بھی مرزا محمد علی جیلم والا ہو نا تو داتا علی اجویری کے علم کے مقابلے میں نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ ہوا وہ ہوا، یہ الگ بات ہے۔ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، برے صغیر پاک ہند گواہی دے رہا ہے۔ میں کئی کیسٹوں میں بات کر چکا ہوں، ہمیں اس طرف توجہ ہی نہیں دینی چاہیے، غلط بات کی طرف توجہ ہی نہ دینی چاہیے۔ یہ غلط باتیں کر کر کے ہم آج اس نوبت کو پہنچ چکے ہیں، یا پہنچنے والے ہیں، یا پہنچ چکے ہیں، یا پہنچنے والے ہیں۔ یہ غلط تقریریں کر کر کے لوگوں کو بھڑکا کے اس نوبت تک ہم پہنچ گئے، اس نوبت تک ہم پہنچ گئے۔ تو میں مولانا مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ تعالیٰ سے بھی اپیل کرتا ہوں، اور تمام جو بڑے علماء دین ہیں ان سے بھی میں ایک چھوٹا سا عاجز سا مسکین سا آدمی میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ پیار محبت سے اور اس کو سمجھائیں کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں بیان کریں، صرف جو ہمارے ذمہ ڈیوٹی ہے۔ لوگوں پر چکڑ اچھالنا ہماری ڈیوٹی نہیں ہے، یا لوگوں کو برا بھلا کہہ کے تو ہم مشہور ہو جائیں گے۔ یہ مشہوری عارضی ہوتی ہے، یہاں بڑے بڑے لوگ آئے مشہور ہوتے، پھر ہم نے دیکھے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہوئے۔ یہ عارضی مشہوری جو ہوتی ہے یہ عارضی ہوتی ہے۔ اس واسطہ صرف ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام بتانے چاہیے، یہی ہماری ڈیوٹی ہے، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ سیدھا راستہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہی ہے، باقی سب ٹیڑھے راستے ہیں۔ پھر پھرا کے جنت میں، یعنی کہ مزہ دوزخ کا چکھے، پھر جنت میں جائیں گے۔ وہی راستہ سیدھا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہی جنت کا راستہ ہے، وہی ہماری دنیا ہے، وہی ہماری آخرت ہے۔ اور اللہ رب العزت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔